اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی میمن مرچنٹس ایسوسی ایشن کے زیر انصرام چلائے جانے والے ادارے مود المسلمین ہائی اسکول سے میں انیس فاطمہ جماعت ہشتم مضمون اردو کے دوسرے سبق کے دوسرے حصے کو لے کر حاضر ہوں۔ بچوں، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ضمیر کی آواز اس سبق کا ایک حصہ پڑھے ہیں۔ اب بقیہ سبق کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھے کہ مشہود اس بچے کے مکان پر پہنچتا ہے جس بچے کا اس کے ہاتھوں ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مشہود کے وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھیے۔ مشہود: مستری خداداد مرحوم کی بیوہ اسی مکان میں رہتی ہیں۔ بڑھیا: آئیے، آپ بیٹھک میں آ جائیے، میں بلاتی ہوں۔ وہ بچے کے پاس بیٹھی ہیں۔ بیٹھک میں زنانِ مکان کا دروازہ تھا۔ ذرا سی دیر میں دروازے کے پاس سے آواز آئی، آپ نے مجھے بلایا تھا، آپ کون ہیں، مجھ سے کیا کام ہے؟ زنانِ مکان یعنی وہ کمرہ جہاں پر لیڈیز کو بٹھایا جاتا ہے۔ وہاں دروازے کے پاس اس بچے کی ماں آ کر پوچھتی ہے کیونکہ وہ مشہود کو پہچانتی نہیں ہے۔ مشہود کا کلیجہ اچھلنے لگا۔ آواز میں حزن و اندوہ کا اثر ہے۔ ابھی رو کر اٹھی ہے، اس پر مصیبت کا پہاڑ میں نے توڑا ہے۔ حزن و اندوہ کے معنی ہے رنج و غم۔ اس عورت نے پھر کہا، آپ کون ہیں؟ مشہود: سنو، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب بدلا نہیں جا سکتا، اور میں جو کچھ کہنے آیا ہوں اس سے تمہارے صدمے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تلافی ہونا کے معنی ہے کمی پوری ہونا۔ تمہاری زندگی اس بچے کے دم سے تھی، وہ نہ رہا تو اب تمہارے لیے دنیا میں کیا رہا؟ پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم جو رقم چاہو مقرر کر کے مجھے بتا دو، میں ہر مہینے تمہیں پہنچاتا رہوں گا۔ عورت: میں نہیں سمجھی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس مرتبہ آواز میں حیرت تھی، کوئی برہمی اور برو فراختگی نہ تھی۔ برہمی کے معنی ہے ناراضگی اور برو فراختگی کے یعنی غصہ۔ مشہود: بی بی، مجھے خدا نے بہت کچھ دیا ہے، میں ہر رقم خوشی سے دے سکتا ہوں، اور جب تک تمہاری کوئی خدمت نہ کروں میرے دل کو اطمینان نہ ہوگا۔ عورت: میاں، اللہ آپ کو بہت سا دے، میرا بچہ سلامت ہے۔ سلامت یعنی ٹھیک ٹھاک یا اچھا۔ مشہود کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ کیا سن رہا ہے، متحیر رہ گیا۔ متحیر ہونا یعنی حیرت زدہ ہونا۔ مشہود کا ضمیر اسے سچائی کی طرف مائل کر رہا تھا، اور اسی وجہ سے اسے خیال آیا کہ چل کر اس کی ماں کو تسلی دی جائے اور کچھ رقم کے ذریعے اس کی مدد کی جائے۔ گھر پہنچنے پر اس کی ماں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ تو زندہ ہے، اور اخبار میں چھپی خبر غلط تھی، تو اس کے پریشان دل کو بہت اطمینان ملتا ہے۔ اس کے بعد مشہود کی کیفیت دیکھیے کیا ہوتی ہے۔ مشہود لرزتی ہوئی آواز سے: بچہ سلامت ہے، میں نے اخبار میں پڑھا۔ حیرت و خوشی کی ملی جلی کیفیت اس پر مشہود پر طاری ہو جاتی ہے۔ عورت: مجھ سے آج صبح لوگ کہتے تھے کہ اخبار میں چھپ گیا ہے، لیکن وہ غلط خبر ہے۔ بے شک لڑکا موٹر سے ٹکرا کر گر پڑا تھا، لیکن چوٹ سے زیادہ دہشت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چوٹ جلدی اچھی ہو جائے گی۔ دہشت یعنی ڈر، خوف۔ مشہود کو ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے اس کو موت کے چنگل سے چھڑا لیا ہو۔ خوشی کے مارے اس کے آنسو نکل آئے۔ کانپتی ہوئی آواز کو سنبھالتے ہوئے بولا، کچھ حرج نہ ہو تو مجھے بچہ دکھا دو۔ خوشی خوشی وہ بچے سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ عورت: بہت اچھا، میں ہٹی جاتی ہوں، اندر آ جائیے۔ مشہود اندر گیا تو دیکھا کہ دالان میں ایک خوبصورت گورا چٹا بچہ پلنگ پر لیٹا کھلونوں سے کھیل رہا ہے۔ گورا چٹا یعنی بہت گورا۔ اس کا سر اور ایک ہاتھ پٹیوں سے بندھا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کر مشہود کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر خیال آیا کہ اگر میں ضمیر کی آواز کو دبا دیتا اور ادائے فرض کی پرواہ نہ کرتا تو یہاں تک نہ آتا۔ ادائے فرض یعنی فرض کی ادائیگی،
परवाह न करना यानी अहमियत न देना। इस हकीकत से बेखबर रहता और सारी उम्र अपने आप को कातिल और बुज़दिल समझता रहता। कातिल यानी क़त्ल करने वाला और बुज़दिल यानी कमज़ोर। और हमेशा अपने ऊपर नफरी करता। नफरी करना यानी लानत भेजना। मशहूद बच्चे से मुखातिब होता है। मशहूद, बेटे कैसे हो, खैरियत से तो हो ना, कैसे अच्छे खिलौने हैं, कहाँ से लाए? बच्चा, आप कौन हैं? डॉक्टर साहब तो नहीं, अब मेरा हाथ न खोलना। बच्चा उस वक्त डरा हुआ था। मशहूद को देखकर वो समझता है कि डॉक्टर साहब आए हैं और उसकी पट्टी बदलेंगे। तकलीफ़ के ख़याल से वो खौफज़दा हो जाता है। मशहूद, नहीं मियाँ, डॉक्टर नहीं हूँ, तुम्हारे अब्बा का दोस्त हूँ, लो देखो इसमें क्या है। मशहूद ये कहता हुआ नोटों की गड्डी से भरा लिफाफा बच्चे के हाथ में देकर दरवाज़े की तरफ चल दिया। इससे क़ब्ल उसका ज़मीर उसे बार बार इस बात का एहसास दिला रहा था कि चलकर उसकी माँ से मिलकर उसको तसल्ली दे दे। ज़मीर की आवाज़ पर अमल करके उसको उम्र भर इत्मीनान हासिल हो गया। अगर वो ज़मीर की आवाज़ पर अमल न करता तो उम्र भर अपने आप को बच्चे का कातिल और गुनाहगार समझकर परेशानी में मुब्तला रहता और अपने आप से नफ़रत करता। देखिए बच्चों, ये सबक मुकम्मल हो चुका है। इस सबक को पढ़ने के बाद हमें ये सबक हासिल होता है कि इंसान ने हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और गलत कामों से बचने की कोशिश करना चाहिए, चाहे उसके लिए उसे कोई नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। दुनियावी नुकसान के बारे में ना सोचते हुए सच्चाई के रास्ते पर जब इंसान चलता है तो उसे उसका ज़मीर हमेशा ज़िंदा रहता है और वो गुनाह से बच जाता है। तो बच्चों एक बार फिर हिदायत दी जाती है कि सबक में आने वाले मुश्किल अल्फाज याद कीजिए। खुदा हाफिज़।